پھر میں کچھ بولوں گی، پھر آپ لوگ ایسے بولو گے ہاں ہمیں پتہ ہے، ہمیں مت سمجھاؤ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے اور نبی کون ہے۔ میں ان لوگوں کو نہیں بول رہی جو جانتے ہیں، میرا جتنے بھی ویڈیو ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو اپنے اوپر ہر بات مت لے کے جایا کرو کہ یہ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، یہ دین کیا ہے؟ کیا وہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، یا وہ تھا جس کے اوپر صحابہ چلے، جس کے اوپر نبی چلے؟ تو یہ ہمیں آرام سے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین وہ تھا جو اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ دین پر چل کر جنت تک پہنچنا ہے، پر ہم تو دنیا کے حساب سے چل کر جنت تک جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت تک دنیا کے حساب سے زندگی گزار کے تو بالکل بھی نہیں چل سکتے۔ تو میں سبھی سے ایک ہی چیز کہوں گی کہ اگر دین پر چل کر جنت تک جانا ہے، بھائی جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو میں ان کو تو بس کیا کہوں، اور جس کو جنت کی طلب ہی نہیں ہے میں ان کو کیا کہوں، جن کو جانا ہی جہنم میں میں ان کو کیا کہوں۔ پر اگر اس چیز کو بچنا ہے نا، اس چیز سے بچنا ہے، تو ایک چیز اپنے دماغ میں بہت اچھے طریقے سے بیٹھا لو کہ سب کے سب ہے نا، ٹھیک ہے، اردو نہیں آتی ہمیں، عربی نہیں آتی، کیا ہے کیا نہیں، جب ہم لوگ مسلمان ہو کے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ جب ہمیں ان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے ہاں وہ آخری نبی ہے، وہ آخری پیغمبر ہے، بس اس کے علاوہ پوری مکمل ان کی زندگی جس چیز سے انہوں نے روکا وہ چیز، اگر آپ لوگ یہ بولتے ہو کہ ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے حساب سے ہی ہم چل رہے ہیں، تو پھر یہ کون ہے جو معاشرے میں جو مسلمان ہمارے جو بیاز کا کام کر رہے ہیں، پھر یہ کون ہے؟ دین پر چل رہے ہیں کیا؟ یا پھر یہ جو آج کل 18 19 سال کے بچے ایک دو گرل فرینڈ بنا کے مسلمان غیر مذہب کے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، پر ہمارے بچے 18 19 سال کے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے اور نکاح کے بعد میں بھی جو افیئر رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو افیئر رکھتے ہیں، کیا یہ دین پر چلنا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ بولتے ہو ہاں اللہ کے نبی کا ہمیں پتہ ہے کیسے زندگی گزارنا تھا، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ چیز صحیح ہے؟ آپ کو جتنے بھی یہ لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں نا، کتنے ان میں سے ایسے ہیں جن کی نکاح سے پہلے افیئر ہے اور گرل فرینڈ ہے؟ اگر وہ جائز ہے تو مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ ہاں اللہ کے نبی نے بولا اس چیز کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے اور تو ایک نظر تم لڑکا لڑکی کو دکھاؤ اور اس کی شادی کر دو تاکہ وہ زنا میں مبتلا نہ ہو، وہ گناہ نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ حدیث کو جھٹلا رہے ہو، آپ اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلا رہے ہو۔ تو میں صرف اتنا بول رہی ہوں کہ سب لوگوں کو مل کے، اور اگر جنت کی طرف جانا تو دین پہ چل کے گزرنا ہوگا۔ دین ہی موسٹ امپورٹنٹ، دین ہی ہماری زندگی ہے، دین ہی ہمارا ایمان ہے، دین ہی ہماری جنت تک جانے کا راستہ ہے، دین ہی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، اور دین ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے گا۔ پھر بھی میری باتوں سے کسی کا دل دکھے یا کچھ بھی ہو، برا لگے، تو اپنی نیو مسلم بہن، اپنی بہن سمجھ کے معاف کر دینا۔ اور ہاں انشاءاللہ ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرتے رہیں گے، اور دن میں کم سے کم 100 بار تو ہمیں توبہ پڑھنا ہی ہے، تاکہ جو ہم سے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ ہمارے معاف کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ۔ اور اپنی نیو مسلم بہن کو بس اتنا سا سپورٹ کرنا ہے، دین کی باتیں آگے تب تک پہنچے گی جب آپ فالو کرو گے، آپ لائک کمنٹ شیئر کرو گے۔